عبداللہ شاہ غازی کی اولاد۔ آپ کی اولاد کے تذکرے میں صرف ایک فرزند کا ذکر ملتا ہے جن کا نام ابو الحسن تھا۔ وہ اپنی والدہ کے ہمراہ اسی ساحلی ریاست میں مقیم رہے۔ جب عباسی خلیفہ کو حضرت عبداللہ کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے سندھ کے گورنر کو حکم دیا کہ آپ کے اہل خانہ کو تلاش کر کے خلیفہ کے پاس بھیج دیا جائے۔ حضرت عبداللہ کے فرزند اور ان کی زوجہ اس وقت ساحلی ریاست کے راجہ کی ریاست میں تھے۔ عباسی گورنر نے انہیں گرفتار کر کے خلیفہ کے پاس بھیج دیا۔ منصور دوانیکی نے کچھ عرصہ ان کو اپنے ہاں رکھا اور اس کے بعد مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ حسن ابن محمد نفس زکیہ، ان کے ایک بیٹے کا نام حسن تھا جو یمن کی طرف گئے اور وہاں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیے گئے اور اسی قید خانے میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ تو نفس زکیہ کے بیٹوں کی دردناک سرگزشت تھی۔ اب ان کے بھائیوں کا حال سنیں۔ ان کے ایک بھائی کا نام موسیٰ ابن عبداللہ تھا، دوسرے کا یحییٰ۔ یہ دونوں برسوں مارے ادھر ادھر پھرے اور ہارون رشید کے زمانے تک پوشیدہ رہے۔ تیسرے بھائی ادریس ابن عبداللہ تھے۔ یہ آوارہ وطن ہو کر دیار مغرب کی طرف نکل گئے۔ منصور دوانیکی نے وہیں اپنے غلام کو بھیج کر انہیں قتل کروا دیا۔ منصور دوانیکی کے مظالم کی داستان صرف اتنے ہی سیدوں کے قتل پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس نے بغداد میں ایک ایسی مسجد بنائی تھی جس کی بنیادوں میں سادات کے لاشیں بھرے گئے تھے۔ شہر رے میں اسی طرح کا ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا۔ اس ظالم کے منہ کو سادات کا ایسا خون لگا تھا کہ جہاں کہیں کسی سید کو پا لیتا تھا بغیر قتل کیے چھوڑتا ہی نہ تھا۔ ایک کم سن سید کی سزا۔ علامہ مجلسی جلا العیون میں تحریر فرماتے ہیں کہ منصور دوانیکی جس زمانے میں بغداد کی عمارت بنوا رہا تھا تو جتنے سید پکڑ کر لائے جاتے تھے ان سب کو اس عمارت کی دیواروں اور ستونوں میں چنوا دیتا تھا اور پھر چونے اور مسالے سے اس کو مستحکم کروا دیتا تھا، یہاں تک کہ بغداد کی مسجد کی پوری بنیاد اس نے سادات کے لاشوں سے بھر دی اور انہی پر مسجد کی عمارت قائم ہوئی۔ انہی ایام میں ایک دن منصور دوانیکی کے سپاہی امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک خوبصورت کم سن لڑکے کو پکڑ لائے۔ منصور دوانیکی نے حسب معمول معمار کو حکم دیا کہ اسے بھی ستون میں چن دے اور ایک خاص آدمی کو معمار پر نگراں مقرر کیا۔ معمار صاحب اولاد تھا، اس کا دل اس لڑکے کو دیکھ کر بھر آیا۔ اس نے ستون میں چن تو دیا لیکن ایک سوراخ ہوا کی آمد و رفت کے لیے چھوڑ دیا اور چپکے سے اس صاحبزادے کے کان میں کہہ دیا کہ تم گھبرانا مت، میں شب کے وقت آ کر نکال لے جاؤں گا۔ نصف شب کے بعد جب ہر طرف سناٹا ہو گیا تو معمار اس ستون کے پاس پہنچا اور اس امام زادے کو نکال کر کہنے لگا کہ اب تم ہم پر اتنی مہربانی کرو کہ جلد از جلد اس شہر سے بھیس بدل کر نکل جاؤ، ورنہ منصور دوانیکی تمہارے ساتھ ہمیں بھی قتل کر ڈالے گا۔ اس معصوم سید نے معمار کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا، اگر تیری اجازت ہو تو میں اپنی درد رسیدہ ماں کے پاس چلا جاؤں اور ان کو اپنے ساتھ لے کر کہیں نکل جاؤں۔ اس نے جان کے خوف سے کہا، میں تمہارا گھر جانا مصلحت نہیں سمجھتا، مبادا کہیں راستے میں پکڑ لیے جاؤ۔ سید زادے نے کہا، اچھا میں گھر نہ جاؤں گا، لیکن اتنا کر کہ میرے یہ دونوں گیسو کاٹ لے اور میری مصیبت دیدہ ماں تک پہنچنے کا موقع ملے تو میری یہ نشانی ان کو دے کر زندگی کی خبر سنا دینا۔ یہ کہہ کر وہ بیچارہ تاریکی شب میں کسی طرف کو نکل گیا۔ نیک دل معمار صبح کو اس کی ماں کی تلاش میں نکلا۔ اتفاقاً ایک دروازے پر پہنچا جس سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دروازے کی زنجیر ہلائی، ایک بی بی تشریف لائیں۔ معمار نے رونے کا سبب پوچھا، انہوں نے اپنی یوسف کے گم ہونے کی داستان سنائی۔ معمار نے سارا ماجرا بیان کر کے ان کو تسلی دی اور دونوں گیسو ان کے حوالے کیے۔ وہ بہت خوش ہوئیں اور ہاتھ اٹھا کر اس کو ہزاروں دعائیں دیں۔ داؤد ابن حسن مثنیٰ کی سرگزشت۔ حسن مثنیٰ کے ایک صاحبزادے کا نام داؤد تھا۔ حسنی سادات کی گرفتاری کے وقت یہ بھی گرفتار ہوئے اور گلے میں طوق اور پیروں میں زنجیریں ڈال کر عراق کی طرف روانہ کیے گئے۔ ان کی والدہ ام داؤد جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی رضائی ماں تھیں، اپنے فرزند کی جدائی میں ایسی بے قرار تھیں کہ لوگوں سے ان کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی، ہر شخص سے فریاد کرتی تھیں۔ اسی عرصے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ علیل تھے، وہ عیادت کے لیے حاضر ہوئیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے داؤد کا حال پوچھا، کہنے لگیں، وہ تو منصور دوانیکی کی قید میں ابھی تک پڑا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ایک دعا تعلیم فرمائی جس کے پڑھنے کے تھوڑے ہی دنوں بعد داؤد قید سے چھوٹ کر اپنی ماں سے آ ملے۔ یہ دعا
عمل ام داؤد کے نام سے شیعوں کی تمام اعمال کی کتب میں مرقوم ہے اور مقاصد پورے ہونے کے لیے تیر بہدف ہے۔